انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے 3 دن ہو گئے میں نے 3 دنوں کے اندر ایک مرتبہ بھی تمہارے خیمے میں حضور کی نعت سنی ہی نہیں۔ اب سمجھ ماری آپ کے حضور کی نعت شریف ہوئی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے حدیبیہ کے موقع پر آپ کو بتایا تھا کتنے صحابہ تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، وہاں پر صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ کے مہمانوں کتنی تعداد تھی جو میرے سرکار کے ساتھ صحابہ کرام آئے تھے؟ 1500 صحابہ کرام علیہم الرضوان وہاں پر موجود تھے۔ عربی زبان میں جہاں پر 1500 لوگ جمع ہو جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتماع۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجتماع۔ کراچی میں بھی کبھی کبھی سال میں خبریں آتی ہیں کہ 3 روزہ اجتماع ہوا۔ اب جو اجتماع سے بندہ آتا ہے نا، تو میری بھی ملاقات ہوئی ایسے لوگوں سے، تو میں نے پوچھا اس سے کہ بھائی تو نے اجتماع میں کیا سیکھا؟ کہنے اجتماع میں ہم نے وضو کرنا سیکھا ہے اور شلوار کتنے اوپر کرنی، بس یہی سیکھا ہے۔ میں نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہوا، امام حسین کا ذکر نہیں ہوا، مولا علی کا ذکر نہیں ہوا، نفوس قدسیہ کا ذکر نہیں ہوا کہ جن کے لیے رب نے فرمایا کہ انہی کے راستے پر چلو گے تو صراط مستقیم ہے۔ اگر تمہارے دل میں میرے حبیب کی محبت، علی کی محبت، ابو بکر عمر عثمان کی محبت، حسن حسین کی محبت، امہات المؤمنین کی محبت، غوث و خواجہ داتا کی محبت اگر نہیں ہے تو پھر تو مومن ہی نہیں ہے۔ کہنا نہیں ان میں سے تو کوئی بھی ذکر نہیں ہوا۔ میں نے کہا اب میں تم کو بتاتا ہوں مسلمانوں کے اجتماع میں ہوتا کیا ہے۔ عروہ بن مسعود یہ جاسوس تھا مکے والوں کا، بعد میں حضور کا غلام بنا، تو اس کو مکے والوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر جاسوسی کرو کہ یہ 1500 لوگ جہاں پر جمع ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ سامنے سر پر جنگ ہے، سامنے دشمن کھڑے ہیں، تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی تلواروں پہ دھار لگائے، اپنے تیر سیٹ کرے کہ کسی بھی وقت میں فائٹنگ شروع ہو سکتی ہے۔ عروہ بن مسعود جب پلٹ کر گیا نا تو اس نے مکے والوں کو جو بتایا، کہنا ہاں بھائی تم نے کیا دیکھا؟ کہنا رک جاؤ پہلے مجھے سانس تو لینے دو۔ آنکھیں ایسے پھٹی ہوئی حیرت کے مارے، یہ میں آپ کو منظر بتا رہا ہوں بخاری شریف، حیرت کے مارے ایسی اس کی آنکھیں، اور اس کے اندر وہ کہتا رک جاؤ مجھے سانس لینے دو۔ اس کے بعد اس نے ڈائریکٹ مسئلے کو بیان نہیں کیا، مسئلے سے پہلے اس نے تمہید باندھی۔ کہتا ہے واللہ میں نے حبشے کے نجاشی کو دیکھا، نجاشی سب سے بڑا سپر پاور بادشاہ تھا، حبشے کا نجاشی میں نے دیکھا، روم کا قیصر میں نے دیکھا، قیصر پاورفل بادشاہ تھا، ایران کا میں نے کسرا دیکھا۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ تینوں بادشاہ بھی دیکھے، ان کے دربار بھی دیکھے، ان کے درباری بھی دیکھے۔ اس کے بعد کہتا ہے واللہ ما رأیت ملکا قط تعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ رب کعبہ کی مجھ کو قسم ہے کہ جو بادشاہ میں نے آج دیکھا اس سے پہلے زمانے میں نہ میں نے ایسا بادشاہ دیکھا تھا نہ میں نے ایسے درباری دیکھے تھے۔ کہتا ہے پورے جہاں کے اندر نہ ایسا بادشاہ ہے نہ ایسے درباری، جبکہ آقا وہاں پر کسی محل میں جلوہ افروز نہیں تھے، کھلے میدان میں میرے سرکار تھے۔ کہنے وہ اجتماع میں ہو کیا رہا تھا یہ تو بتاؤ نا۔ اب وہاں پر یہ تو نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شلوار کتنے اوپر کرنی ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ میں نے کہا وہاں پر کر کیا رہے تھے صحابہ کرام، اس کو سنیں۔ اب وہ عروہ بن مسعود جو مکے کا جاسوس ہے وہ اس کو بیان کرتا، کہنا ان کے نبی نے جیسی وضو کرنا شروع کیا شمع رسالت کے وہ پروانے، وہ نیچے لیٹ گئے، اپنے نبی کے جسم سے لگ کر ایک قطرے پانی کو بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے چہروں پر لیتے تھے۔ کہنا اور کیا تھا؟ کہنا ان کے نبی نے جب اپنی ناک مبارک صاف کی وضو کے اندر اور اس میں سے نکلنے والے وہ موتی جو جھاڑیں، یہ حدیث کے الفاظ کیا واللہ، وہ ہر بات پہ قسم اٹھاتا، واللہ ان یختنم نخامہ، نخامہ کہتے ہیں ناک کی ریڑھ کو، واللہ ان یختنم نخامتا الا وقعت فی کف احد منہم فیدلک بها وجعا وجلدا، کہ جس کے ہاتھ میں حضور کے ناک کے وہ موتی جھڑتے تھے وہ اسے اپنے ہاتھوں پہ بھی ملتا تھا، اپنی کھال پہ بھی ملتا تھا، اپنے چہرے پر بھی ملتا تھا۔ کہنا اور کیا دیکھا؟ کہنا ان کے نبی نے جب گفتگو کرنا شروع کی تو سارے ایسے با ادب ہو کر بیٹھے ہوئے تھے جیسا لگ رہا تھا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا، ہلیں گے تو اڑ جائے گا۔ ایسے ادب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نبی کا پورا خطاب سنا، اور خطاب کے دوران نبی نے حضرت بلال کو کہا بلال میری اونٹنی ہے اس کو تھوڑی سی گھاس ڈال دینا۔ کہنے آرڈر ایک کو ہوتا تھا 1500 دوڑتے تھے۔ کہنے عقل دنگ ہیں، آج تک پورے جہاں میں ایسا کام کسی نے کیا۔
میں نے کہا یہ تھا 1500 کا اجتماع. کر کیا رہے تھے؟ کچھ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھا کریں مسئلوں کو. وہ 1500 وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تعظیم رسول. اور اس کے بعد عروہ نے کیا کہا؟ کہنے لگا مکے کے پاگلو، تم جس نبی کے قتل کا یہاں پہ پلان بنا رہے ہو نا، اسکیمیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے میٹنگیں فکس کر رہے ہو، خیر مناؤ کہ ان کے نبی کے اقبال پر آنچ بھی نہ آنے پائے، ورنہ وہ تمہاری نسلوں کو مٹا کے رکھ دیں گے. ادھر دیکھنا بھی نہیں میلی نظر سے، وہ تمہاری آنکھیں پھوڑ کے رکھ دیں گے، نسلیں تمہاری مٹا دیں گے. وہ اپنے نبی سے ایسا عشق کرتے ہیں. لیکن ہمارے زمانے کے بے وقوف مدینہ شریف چلو تو گئے. ہم لوگ کتنی تمنا کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو مدینہ دکھا دے، بولو آمین. اب جو وہاں پر پہنچ گئے نا مدینہ پاک میں نے کہا اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی کہ کائنات کا بادشاہ جن کے سامنے ہو، اس کے بعد وہ لگے ہوئے اپنے سیاسی لیڈر کی حمایت میں. ابھی 2 روز پہلے مدینہ منورہ کے اندر موجودہ وزیر اعظم، مجھے اس سے غرض نہیں وہ کون ہے، چور ہے، چنڈال ہے، کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھو تم کہاں پر ہو. جس وقت میں یہ پہنچا ہے وہاں پر، اور یہ پوری کابینہ جو اس وقت میں پتہ نہیں کہاں سے نازل ہوئی ہے، تو یہ پوری کابینہ جس وقت میں پہنچی مدینہ منورہ، یہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے دربار میں چلے جائیں گے، حضور ہمیں معاف کر دیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. 1 کلو کھجور کی جس نے مذمت کی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول نے، رب نے فرمایا حبیب آپ اس کی 70 مرتبہ بھی بخشش کریں، اللہ اس کو نہیں بخشے گا. تو جنہوں نے اللہ کے سینکڑوں بندوں کو مارا ہو، پیٹا ہو، حضور کے عاشق کو پھندے پہ لٹکایا ہو، وہ یہ سمجھے کہ میں حضور کے دربار میں چلا جاؤں گا تو سرکار معاف کر دیں گے. میرا غازی وہیں صفہ پہ کھڑا ہوتا ہے، میرا غازی ملک ممتاز وہ صفہ کے چبوترے پر کھڑا ہوتا ہے، آقا نے وہاں پر اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. یہ راشد بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہ اس بات کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف کے جو سب سے دیرینہ خادم ہیں، سب سے پرانے شیخ ابراہیم طاہا، ان کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی، اور غازی صاحب کی پوری فیملی ساتھ تھی. غازی صاحب کی اہلیہ بھی تھیں، غازی صاحب کے بھائی تھے، غازی صاحب کی بہن تھیں. اور ہم پہنچے کن کے گھر میں؟ جنہوں نے 90 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے شریف کی خدمت کی ہے، اور میرے آقا کے حجرے شریف کی چابیاں ان کے پاس ہیں، شیخ ابراہیم آغا. تو ان کو میں غازی صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا کہ غازی صاحب بچپن میں ایسے تھے، پھر ایسے تھے، پھر جوان ہوئے تو ایسے عاشق رسول تھے. وہ ساری میں بتاتا رہا ان کو. وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آنسوؤں سے رو رہے تھے. ان کی ملاقات سے پہلے غازی صاحب کی اہلیہ نے خواب دیکھا کہ غازی صاحب صفہ کے چبوترے پر کھڑے. میں نے غازی صاحب کے بھائی سے پوچھا کہ مدینہ شریف میں غازی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ ملک ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ صفہ پر ہوتے ہیں، ان کو دیکھا ہے صفہ کے چبوترے پر. جس وقت میں یہ گفتگو میں ان سے کر رہا ہوں، شیخ ابراہیم طاہا آغا سے، تو اچانک انہوں نے یہ مجھ سے کہا عربی میں، کہنا تم مجھے ملک ممتاز کے بارے میں کیا بتاتے ہو؟ ارے وہ تو یہیں صفہ کے چبوترے پر ہوتا ہے. تو جس وقت میں انہوں نے یہ بات کہی ہے تو غازی صاحب کی اہلیہ اور ان کے گھر والے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. چیخیں نکل گئی لوگوں کی کہ انہوں نے جس خواب کو دیکھا تھا شیخ ابراہیم نے اس کی حقیقت کو بیان کیا تھا. جو لبیک کی صدا کہتے ہوئے اپنے گلے میں مسکراتے ہوئے پھندے کو ڈالے، اور جس وقت کے اندر وہ پورا جو ہے کال کوٹری کہ جب وہ نور سے چمکے، غازی صاحب نے اس کو کہا تھا جلاد کو کہ جب میں کہوں نا لبیک یا رسول اللہ، اس وقت میں تم نے لیور کھینچنا ہے. تو ایسے آسماں کی طرف وہ دیکھ رہے تھے، شاید کسی کا انتظار تھا کہ اچانک وہ جو کال کوٹری تھی وہ نور سے روشن ہوئی، اور اس وقت میں غازی صاحب نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو غازی صاحب کی یہ شان ہے. میں نے کہا غازی صاحب کو حضور کے عاشق کو پھندے پہ لٹکا کر تو سمجھ رہا ہے سرکار تیرے سے راضی ہو جائیں گے؟ اس کو بھی پتہ چل گیا کہ تیری اوقات کیا ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سرکار کے دربار میں جس کو چور چور کی آواز آئی، اور ساتھ میں ان بے ادبوں کو کہوں گا کہ اتنا تو ادب کر لیا ہوتا کہ تم نے اتنی آوازوں کو وہاں پر اونچا کیا کہ جہاں پر اتنی سی آواز اونچی ہو جائے تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمالوں کو برباد کر دوں گا. ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کس کی حمایت میں ہم کس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اپنی نیکیوں کا ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور حمایتوں کے اندر دونوں طرف سے جو معاملات ہوئے، آپ جانتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے بعد سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف میں حاضری کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا. حضور کے غلام اس وقت مچل رہے ہیں مدینہ پاک میں. ان جاہلوں کی اس جاہلانہ حرکت کی وجہ سے حکومت سعودیہ نے وقتی طور پر زیارت کو روک دیا ہے. اب یہ جو سارا سبب بنا ہے یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ریٹنگ بڑھا رہے. ریٹنگ دیکھو مدینہ پاک میں بھی ہمارے اتنے چاہنے والے. میں نے تیری کیا اوقات ہے؟ معاذ اللہ. میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جس مقام پر ایک مرتبہ پیشاب بھی فرمایا تھا اس جگہ پہ جہاں قربان ہے. پتہ ہی نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار کیا، ذات مصطفیٰ کیا، محبوب خدا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اس طرح سے چلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار شریف میں منافقین آتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام منافقین کو نکالا. انہوں نے اپنی مسجد بنائی، آقا علیہ السلام کو دعوت دی. میرے سرکار نے فرمایا تبوک سے واپس آؤں گا تو پھر دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ سرکار وہاں تشریف لاتے میرے رب نے قرآن کی آیتیں اتار دی. میرے محبوب ان کی مسجد میں جانا تو دور کی بات ہے، آپ نے قدم بھی ان کی مسجد میں نہیں رکھنا. آیت نمبر آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 108 ہے، لا تقم فی ابدا. ان کی مسجد میں آپ نے ہرگز قدم بھی نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے تو اس مسجد میں قدم رکھنا ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی. اور وہ تقوی پر بنیاد کون سی مسجد کی رکھی تھی؟ کہ جس میں سب سے پہلا بلاک میرے آقا نے اٹھا کے رکھا تھا اپنے دستے مبارک سے. جس مسجد کو حضور نے تعمیر کیا اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے. اور اگر کوئی بھی وضو کر کے اس مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھ لے، آقا نے فرمایا اس کو پکا 1 عمرہ ملے گا. مکے میں عمرہ کرے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، 7 چکر، اس کے بعد صحیح کے 7 چکر، مسجد عائشہ سے احرام باندھو اور یہاں پر آ کر وہ کرو. اتنی مشقت کے بعد پھر اس کو ملتا ہے 1 عمرہ. قبول ہوا کہ نہیں یہ رب کی مرضی پر ہے، لیکن آقا نے فرمایا مسجد قباء میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لینا، پکا عمرہ تم کو ملے گا. کون کہتا ہے کہ مدینے میں عمرہ نہیں ہوتا؟ مدینہ شریف میں آقا نے فرمایا تسلی سے ہوتا ہے، مکے میں مشقت سے ہوتا ہے. وہ پیارے میرے دربار میں آ رہے ہیں، یہاں تو فری میں ملتا ہے، بس 2 رکعت پڑھو اور عمرہ لے کر جاؤ. تو انہوں نے اپنی مسجد بنائی تھی جس کا نام ہے مسجد ضرار. اردو میں ہم کہیں گے مسجد ضرار، ضرر دینے والی مسجد. اب آپ کو پتہ ہے مسجد بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تقوی والی، ایک ضرار والی. کہنا تقوی والی کون سی ہے؟ کہنا جہاں جمعے کی نماز کے بعد آواز آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت، یہ مسجد تقوی ہے جہاں پر حضور کے غلام اپنے آقا پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جہاں پر سلام کے خلاف تقریر ہو وہ مسجد ضرار ہے اس دور میں. غزوہ تبوک کا یہاں پر واقعہ بڑا حسین واقعہ ہے. آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، قرآن کا واقعہ سننا ہے اور بڑا پیارا واقعہ. چلو بھائی تبوک کی گھڑی ہو گئی، تبوک میں چلنا ہے اور جانے سے پہلے کچھ خرچہ بھی کرنا ہے. جی ابو بکر کیا لائیں؟ بلکہ یہ نہیں فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنا حضور اللہ رسول چھوڑا ہوں، سب لے آیا. عمر کیا لائے؟ آدھا مال. عثمان 950 اونٹ بما سامان، 50 گھوڑے، 1000 پورا. آج عثمان غنی کو آقا نے فرما دیا آج کے بعد عثمان میرا جو چاہے کرے، یہ بخشا ہوا ہے. عثمان سے خدا راضی، عثمان سے مصطفیٰ راضی.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زندگی میں حضور نے اپنے سامنے ان کو رضا کا مژدہ عطا کیا۔ ایک ہوتا ہے نا مال دے دیا، سیٹ لوگ مال دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار اب تنگ نہیں کرنا بھائی، اب بڑے اسٹائل سے تنگ نہیں کرنا، بس دے دیا جو دے دیا۔ میں نے کہا آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ نے مال دے دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح تو نہیں دیا، 950 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، 50 گھوڑے، یعنی پوری جنگ کی تیاری ایک عثمان غنی نے کرا دی تھی، اتنا مال عثمان غنی کا تھا رضی اللہ عنہ۔ لیکن جس وقت میں سب بندی ہوئی ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ عثمان غنی کا ہے کہنا وہ اپنے ٹھنڈے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، نہیں، جس وقت میں سب بندی ہو رہی تھی تو مجاہدین کی پہلی صف میں عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے۔ کہنے وہاں پر کیا تھا، کہنے وہاں پر مال کی بازی لگائی تھی، اب جان کی بازی لگائیں گے۔ یہ ہے دین، جان اور مال۔ اسی لیے تو رب کریم نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال کے بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ آیت نمبر 111، میں نے کہا ذکر بھی 111 میں ہوا ہے، 11ویں کا ذکر، 11ویں شریف والوں کی جو صفت ہے وہ 111 کے صدقے ان کو ملی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بھی خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ پورا جہاں اللہ میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دے میں اس کے بندوں کو کھلا کھلا کے ختم کر دوں گا۔ میرے غوث اتنے سخی ہیں، سنی کنجوس نہیں ہوتا۔ بچی کی شادی کروا دیتے، اتنا بڑا جلسہ کر دیا، کسی بچی کی شادی کرا دیتے۔ میں نے کہا شادی بھی وہی سنی کراتا ہے جو 10 کروڑ کا میلاد کرتا ہے۔ جب آقا کے نام پر وہ اتنا دیتا ہے تو بچی کی شادی کرانا اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ اور آپ اگر نوٹ کر لیں، اس وقت بھی پورے پاکستان میں سب سے بڑھ کر جو راہ خدا میں اور انسانیت کے نام پر خرچ کرنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہیں، جو نیازوں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں، چراغوں پر کروڑوں خرچ کر دیں۔ ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے کسی ایک غریب بچی کی شادی کرانا؟ اور اللہ عطا دل اسی کو کرتا ہے جو اس کے محبوب کے نام پہ خرچ کرتا ہے، دل بھی اسی کو نصیب ہوتا۔ تو رب کریم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ مومنوں سے اللہ نے مال اور جان کے بدلے سودا کیا کیا؟ جنت کا۔ تبوک کی تیاری ہو گئی، صفیں بن گئیں، چلو بھائی، چلے گئے سارے۔ 3 بندے صرف رکے تھے مدینہ منورہ میں، ان کا ذکر ہوا قرآن مجید کی اس آیت میں، آیت نمبر 118 سورہ توبہ۔ ان 3 لوگوں کے نام آپ کو پتہ ہیں، سیدنا کعب ایک، دوسرے ہلال بن امیہ، مرارۃ بن ربیعہ، یہ 3 شخص تھے۔ یہ جنگ غزوہ تبوک پہ نہیں گئے، میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ منافقین کی عادت، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بدر میں بھی آدھے راستے میں بھاگ گئے، احد میں تو گئے بھی نہیں، بلکہ جو جا رہے تھے ان کو بھی ڈرا رہے تھے، مت جانا مت جانا، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا سچے غلاموں کو دھمکیاں کیا دیتے ہو؟ جتنی دھمکیاں اتنے دو گے اتنا ان کا جذبہ بڑھے گا۔ ہم جانتے ہیں نا ان کے جذبات کیسے، میرے رب نے 4 پارے میں ان کے جذبات کا ذکر کیا۔ منافق کبھی بھی آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ دیکھ لیں، تحریک آزادی سے لے کر تحریک پاکستان تک تیمم کرنے والے تو بہت سارے آئے تھے، سمجھتے ہیں تیمم؟ ہاں، تیمم والے بہت سارے آئے تھے، لیکن تحریک آزادی سے لے کر تحریک پاکستان اور پاکستان بنانے تک اگر خون کی ہولی کسی نے کھیلی اور جن کو خون کے اندر رنگا کیا ہے وہ علماء اہل سنت بریلوی مسلک ہے۔ یہ پوری دنیا مانتی ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت، بالخصوص بریلوی جو لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان بنایا ہے۔ تو تحریک آزادی سے لے کر تحریک آزادی میں کس نے جام شہادت نوش کی؟ سارے سنی علماء تھے، ہمارے اکابر تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی، جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا ہوئی۔ تو ہمارے بزرگوں نے شہادتیں دی ہیں اس پاکستان کو بنانے میں۔ جاگ اٹھیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا۔ اب لیجئے جناب، یہ 3 جو تھے، یہ 3 نہیں گئے غزوے میں۔ آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے، منافقین سے پوچھا کہاں تھے؟
وہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ مسئلہ ہو گیا تھا، اور مسئلہ کر کے نکل گئے، جھوٹ بولا، بھاگ گئے۔ میرے سرکار نے ان کو کچھ فرمایا بھی نہیں۔ اپنے جب 3 پیارے آئے تو فرمایا تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ تو ایک نے کہا، سیدنا کعب، یہ خود روایت کرتے ہیں اس کو، کہنے لگے کہ میں اس فکر میں تھا کہ اب نکلوں گا، اب نکلوں گا، اب نکلوں گا، اتنی دیر میں قافلہ چلا گیا مجاہدین کا، میرے نکلنے میں تاخیر ہو گئی۔ ہلال میرے گھر میں مہمان آ گئے تھے، ان کو فارغ کرتے کرتے میں لیٹ ہو گیا۔ مرارا میں اپنی کھیتی میں کام کر رہا تھا، وہاں سے فارغ ہونے میں مجھے دیر ہو گئی۔ فیصلہ خدا کرے گا، عدالت مصطفیٰ سے قول آیا، فیصلہ رب کی بارگاہ سے ہوگا۔ قرآن کی آیت آ گئی، ان سے 40 دن کوئی بات نہیں کرے گا، ان کا بائیکاٹ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کئی مرتبہ راہ خدا میں پیارے مصطفیٰ کے قدموں کے پیچھے چلتے ہوئے شوق شہادت سے سرشار میدان جہاد میں یہ اتر چکے تھے، صرف ایک غزوے میں نہیں گئے تو 40 دن کے لیے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ پھر انسان اپنے بارے میں سوچ لے کہ حضور کی عزت پر، ناموس رسالت پر، دین اسلام پر، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے اگر آپ کو امت مسلمہ اور قیادت مسلمہ نے پکارا اور آپ اپنے گھروں کے اندر مزے سے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہے تو پھر ان لوگوں کی گرفت کیسی ہوگی؟ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے کئی غزوے لڑے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ حضور کے صحابی تھے۔ 40 دن کا بائیکاٹ، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبی شریف میں آتے تھے، آقا علیہ السلام کو سلام بھی پیش کرتے تھے، لیکن حضور کے دربار سے ہمیں جواب نہیں آتا تھا۔ تو اس وقت میں ہمارے کلیجے پھٹنے لگتے تھے کہ ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے آقا نے آج ہم سے منہ پھیر لیا تھا۔ حضور اگر کسی سے منہ پھیر لے تو پھر وہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ قبر ہو کہ حشر ہو، چلنی تو میرے نبی کی ہے۔ اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو پھر کون سا نجات کا ٹھکانہ ہوگا؟ اگر نجات ملے گی تو در مصطفیٰ پر ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا، ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ 40 دن گزر گئے۔ اب 40 دن کے بعد پھر ایک نیا مسئلہ آیا، ان کی عورتیں گھر چھوڑ کر چلی جائیں، ان کی عورتیں ان سے بات نہ کریں۔ عورتوں کو بھی 10 دن اور ان کے بڑھا دیے گئے، 50 دن کا بائیکاٹ۔ کتنے دن ہوئے؟ 50 دن کا بائیکاٹ ہو گیا۔ منافقوں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ہماری طرح جھوٹ بول دیتے تو آپ لوگ بھی بچ جاتے، دیکھو ہم لوگ بچ گئے، ہمیں کچھ نہیں کہا، تم لوگ بھی جھوٹ بول دیتے۔ حضور کے غلاموں کو یہ پتہ ہے کہ جھوٹ بھی بولے تو کس دربار میں جہاں پر دل کا خشوع نہیں چھپتا وہاں پر جھوٹ کیسے چھپ سکتا تھا۔ حضور کی نظر تو دل کی کیفیت پر ہوتی ہے، میں تو تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں، تمہاری دل کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیسے بول سکتے تھے؟ اسی سے ملتا جلتا آگے یہ واقعہ ہے، اسی کو میں اس کے ساتھ ملا کر بیان کرتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کے لیے بھیجا، یہ بھی جا رہے تھے، راستے میں کسی خیمے کا کوئی ہلکا سا دروازہ، کواڑ وہ کھلا ہوا ہے، اندر کوئی عورت اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ سیکنڈ سے بھی کم کی شاید ان کی نظر اس عورت کی طرف پڑی ہے، اور اتنی دیر میں ان کو خیال آیا، اے ثعلبہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب تک تیرے اس عمل کی خبر آقا کو ہو چکی ہوگی، جبریل آ چکے ہوں گے۔ فوری طور پر اب یہ واپس پلٹ کر حضور کے دربار میں نہیں گئے، بلکہ کہاں گئے؟ پہاڑوں میں گئے، اور جا کر غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ 2-4 دن جب گزر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثعلبہ کو ہم نے ایک کام سے بھیجا تھا، یہ ابھی تک ثعلبہ واپس کیوں نہیں آیا؟ عمر ذرا معلوم تو کرو۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ثعلبہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو نکلتے چلتے چلتے پہنچے ان پہاڑوں کی طرف، وہاں پر ایک چرواہا تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ جیسا حلیہ آپ نے بیان کیا اس حلیے کا ایک آدمی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو غار سے باہر نکلتا ہے، ساری رات روتا ہے، رب سے معافیاں مانگتا ہے، اور جیسے ہی سورج چڑھنے لگتا ہے تو پھر دوبارہ وہ غار میں کہیں چھپ جاتا ہے، انتظار کریں جیسے ہی سورج ڈھلے گا وہ شخص نکلے گا۔ فاروق اعظم نے انتظار کیا، اور حضرت ثعلبہ سورج ڈھلنے کے بعد اندھیرے میں
کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے مالک اب یہ چہرہ کسی کو دکھانے کے لائق نہ رہا۔ سورج ڈھلا تو وہ نکلے، فاروق اعظم نے آ کر پکڑا اور فرمایا ثعلبہ تم کو حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور تو یہاں پر آ کر غار میں چھپا ہوا ہے؟ میرے بھائی عمر یہ بتاؤ، آقا نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ جبریل آ گئے، آیت اتر گئی، میرے اس عمل کی خبر حضور نے تم کو دی؟ فرمایا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی حضور نے تمہارے حوالے سے کوئی بات کی ہے، مجھے بھیجا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ کہنے لگے کہ اب میں حضور کے دربار میں جانے کے قابل نہ رہا۔ یعنی وہ اس حال میں یہ کہتے ہیں، جو حضور کے دربار میں بے ادبی کرے پھر اس کا دل ہوگا کہ میں واپس پلٹ کر حضور کے دربار میں جاؤں۔ حضور کے عاشق کو جو پھاندے پہ لٹکا دے پھر اس کی جرت ہو سکتی ہے کہ پلٹ کے وہ حضور کے دربار میں جائے؟ کہنے عمر بھائی میں اب حضور کے دربار میں جانے کے قابل رہا نہیں ہوں۔ کہنے لگے فاروق اعظم کہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے تمہیں لے جانے کے لیے، خالی ہاتھ تو میں بھی نہیں جاؤں گا، لے کر تو میں تم کو جاؤں گا۔ کہنا پھر ٹھیک ہے، میرے آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا، جب میرے آقا آگے کھڑے ہوں گے نماز پڑھا رہے ہوں گے میں پیچھے سے آ کے سب میں شامل ہو جاؤں گا، حضور کا سامنا کرنے کی اب مجھ میں جرت نہیں ہے، میں حضور کے سامنے نہیں جا سکتا۔ کہنا ٹھیک ہے، پیچھے آ کے آپ سب میں کھڑے ہو جائیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء پڑھا رہے اور یہ پیچھے سے آئے اور آ کر جو ہے وہ صف میں شامل ہو گئے۔ 4-6 روز گزر چکے تھے، اپنے محبوب آقا کو نہ دیکھا تھا نہ اس محبوب آقا کی آواز سنی تھی۔ جیسے ہی آقا نے تلاوت کرنا شروع کی ہے تو ثعلبہ نے حضور کی آواز کانوں میں ان کے گئی تو وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں عشق کا وہ کنیکشن ہوتا کہ محبوب نے صرف آواز سنائی ہے تو عاشق وہیں پر گر گیا۔ یہ حقیقی واقعہ ہے، خیر اس کی تشبیہ تو نہیں ہو سکتی۔ مجنو گئے تھے جب حج پر تو اس وقت میں ان کا جو حال ہوا تھا کہ کوئی عورت تھی کسی حاجی کی بیوی، اس کا نام تھا لیلا، اور کافی دن ہو گئے تھے مجنو کو اپنی لیلا کا ذکر سنے، تو اس شخص نے جب اپنی زوجہ لیلا کو پکارا تو یہ مجنو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، صرف اپنی محبوبہ کا نام اس نے سنا تھا تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے، اسی وجہ سے ان کی محبت کی مثال دی جاتی ہے۔ لیکن حضور کے غلاموں نے جو میدان عشق کے اندر مثالیں قائم کی ہیں پورے جہاں میں تو اس کی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ السلام کی آواز جیسی ان کے کانوں میں پڑی تو وہیں پر گر کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جو ان کو ہوش آیا ہے تو اپنی قسمت پہ رش کر رہے تھے، ان کا سر حضور کی گود میں رکھا ہوا تھا اور آقا کا دست کرم ایسے بالوں میں حضور پھیر رہے تھے اور ساتھ میں فرما رہے تھے میرے ثعلبہ تو کہاں چلا گیا تھا۔ انہوں نے ایسے قریب سے حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اپنی قسمت پہ رش کر رہے تھے، آج مجھے کتنے قریب سے حضور کا یہ جمال دیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے۔ حضور کا سایہ ان کے اوپر تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہاں تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس عمل سے بہت شرمندہ تھا جو مجھ سے ہوا، اب یہ بتائیں کہ میرے اس عمل کی سزا کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے مسکرائی، میرے سرکار تبسم فرمایا اور فرمایا کہ ثعلبہ بے فکر ہو جا، تجھے خدا نے بھی معاف کر دیا، خدا کے پیارے حبیب مصطفیٰ نے بھی معاف کر دیا، تجھے خدا نے اور پیارے رسول نے معاف کر دیا۔ بس اتنا سننا تھا، ان کو ایک ہچکی آئی اور ان کی روح فنا ہو گئی۔ شاید یہی سننے کے لیے ان کی جان اٹکی ہوئی تھی کہ ادھر مجھے بخشش کا مژدہ ملے اور ادھر میری روح پرواز کر جائے۔ رمضان شریف کا اختتام ہے، اگر ہمیں بھی رب کریم اپنے دربار سے بخشش کا وہ مژدہ عطا کر دے پھر تو ہم کہیں گے کہ واقعی میں ہم رمضان میں فائدے مند رہے، ہمارا رمضان فائدے مند رہا۔ ادھر ان کی روح فنا ہوئی اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری کرو جنازے کی اور میں اپنے ثعلبہ کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ جس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے،
حضور بجائے اپنے پورے قدم کو پورا رکھتے، آقا آج اپنی انگلیوں کے پوروں پر چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ شمع رسالت کے وہ پروانے اپنے آقا کو تکلیف میں تو دیکھ نہیں سکتے، وہ تو پھندے کے اوپر بھی کہتے تھے کہ یہ پھندا میرے گلے میں رہے گا، میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آقا آپ پیر کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کہیں تو پلکیں بچھا دے آپ کے لیے، ان پلکوں کے اوپر آپ پیر رکھ کے چلے۔ آقا نے فرمایا پیارو، پیر رکھنے کی جگہ ہوگی تو رکھیں گے، ثعلبہ کے جنازے میں فرشتے اتنے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھے وہ لوگ۔ شام کے بادشاہ نے بھی لکھا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو لکھا، سنا ہے کہ تمہارے نبی نے اپنے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے، میں نے ملک شام کے محل کے دروازے تمہارے لیے کھول دیا، آ جاؤ میرے محل میں آ کے پناہ لے لو۔ آپ نے اس کے خط کو جلا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تیرا ایک محل کیا، میرے نبی کے ان قدموں پر تیرے 70 محل قربان ہے۔ تو کہتا کہ ہم آ جائیں تیرے پاس، یعنی اپنے آقا سے غداری کرے۔ یہ ہے وہ حضور کے فرما بردار۔ 50 دن گزر گئے، اب 50 دن گزرنے کے بعد اچھا ان کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی، دوست جواب نہیں دے رہے۔ ذرا تصور تو کریں، آپ ایک ایسی مسجد کے اندر آئیں کہ ہر آدمی آپ کو دیکھ کے منہ گھما لے، آپ جائیں گے اس مسجد میں دوبارہ؟ ارے کیسے بد اخلاق لوگ ہیں، ہم جاتے ہیں مسجد میں ہمیں دیکھ کے منہ گھما لیتے ہیں، امام بھی گھما لے، مؤذن بھی گھما لے، مقتدی بھی، کوئی بھی ہم سے بات ہی نہیں کرتا۔ صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے رب کا حکم تھا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان کا بائیکاٹ ہے۔ یہ گئے کیوں نہیں تبوک کے اندر؟ مگر وہ اسی استقامت سے آتے رہے۔ السلام علیکم بھائی ابو بکر، السلام علیکم اخی عمر، جو دیکھے منہ گھما لے، بات چیت نہیں، کیوں منع ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس ٹائم پر یہ بات ان کے دل پر بڑی بھاری گزرتی تھی، جب آقا وہ محبت کرنے والے جب وہ جواب نہ دیں نا تو یہ منتظر ہوتے تھے شاید آہستہ سے حضور نے جواب دے دیا ہو، لیکن جب جواب نہیں آتا تھا تو کہتے کلیجے ہمارے پھٹتے تھے کہ آقا نے جواب نہیں دیا ہم کو، ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے نبی نے ہم کو جواب نہیں دیا۔ کہتے 50 دن گزرنے کے بعد آج جب ہم اپنی مسجد نبی شریف میں آئے اور ہم نے آ کر کہا السلام علیکم، تو چاروں سمتوں سے آواز آ رہی تھی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، اس لیے کہ جیسے یہ بے قرار تھے تو ان کے وہ بھائی بھی تو ویسے ہی بے قرار تھے ان سے ملنے کے لیے، اور سب لپٹ لپٹ کر آپس میں گلے ملتے، مبارک ہو کام، مبارک ہو ہلال، مبارک ہو مرارا، اللہ نے تمہاری برات کی آیتیں نازل کر دی ہیں، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے منتظر ہے، جاؤ اپنے محبوب آقا سے جا کر مل لو۔ آقا علیہ السلام ایسے قبلہ رخ جلوہ گر ہے۔ اب یہ پیچھے سے آ کر انہوں نے آج ادب سے بارگاہ رسالت میں کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج میرے آقا نے وعلیکہ السلام یا کعب، وعلیکہ السلام یا ہلال، وعلیکہ السلام یا مرارہ، کہنا حضور نے جب سلام کا جواب دیا ہے تو اس ٹائم پر زارو قطار روتے ہوئے حضور کے قدموں میں گر گئے کہ آج ہمیں معافی مل گئی ہے، اور آقا نے فرمایا کہ آج تم لوگوں کو مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری برات آسمانوں سے نازل کر دی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر تھا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 کہ جو نہیں جا سکے تھے ان پر اللہ نے پہلے تنگی رکھی اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان پر کشادگی کی اور انہیں معافی کا مژدہ دے دیا گیا۔ اگلی آیت میں رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آیت نمبر 119، صحبت کا اثر ہوتا۔ اے جوانوں، اللہ کے مہمانوں، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ مسجد سے پیاری صحبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب تم کو مسجد کی صحبت مل گئی ہے، اب زندگی بھر یہ کوشش کرنا کہ یہ سنگت تمہارے ہاتھوں سے جانے نہ پائے۔ یہ جو صحبت ملی ہے یہ صحبت تم کو پھر دوبارہ نہیں ملے گی، اور مسجد کی صحبت میں بیٹھ جانے والا میں نہیں سمجھتا کہ بعد میں وہ کسی بری صحبت میں بیٹھ سکے گا۔ جس کو مسجد کی صحبت میسر آ گئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا سچ بولو، اتنا سچ بولو کہ رب کی بارگاہ میں تمہارا نام صدیق ہو جائے۔ اتنا سچ بولو، اتنا سچ بولو۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ
اگر کسی کا بچپن میں بچہ فوت ہو جائے، اگر کسی کا چھوٹی عمر کا بچہ انتقال کر جائے، یقین کرے وہ غم اس کے لیے پہاڑوں سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ ابھی یہیں سامنے جو ہمارے راشد بھائی، ان کے چھوٹے بھائی عامر، ان کا چلتا پھرتا بچہ انتقال کر گیا تھا کچھ مہینے پہلے۔ تو ماں کے لیے، باپ کے لیے وہ غم سہنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے یہی حدیث پاک ان کو سنائی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پیارے صحابی کو کہ جن کے بچے کا انتقال ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا بچہ بچپن میں انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کا نام ہے بیت الحمد۔ بیت الحمد کا مطلب کیا ہے کہ جب اس بندے کو اس غم کی خبر جو پہاڑوں سے زیادہ وزنی تھی، جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا الحمدللہ، جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی، اس کے لیے جنت میں بیت الحمد تیار کر دیا جائے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے لیے بد دعا نہ کرو، ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرو۔ اور سب سے پیاری دعا کون سی ہے کہ جو آپ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، وہ دعا ساری دعاؤں میں سب سے پیاری دعا ہے۔ پھر رب کریم نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ پانی کی طرح ہے۔ آیت نمبر ہے 24، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، یہ دنیا کی زندگی اس پانی کی طرح ہے کہ جس وقت میں وہ پانی برسا تو زمین کے اندر جو ہے وہ ہریالی آئی، گھاس اور پھل اور درخت نکلے، لیکن اور آئے چرواہے اور اس گھاس کو وہ چر کر چلے گئے، انسان نے اس کے پھل کھا لیے۔ اس کے بعد پھر ایسا وقت آیا کہ وہاں پر خزاں آئی اور وہ جتنی بھی ہریالی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ سارا کمال پانی کا تھا، زندگی پانی کی طرح ہے۔ خوش نصیب ہے کہ جس نے ہریالی کے اندر اس زندگی کو کارآمد بنا لیا اس سے پہلے کہ اس کی زندگی میں خزاں آئے۔ رب نے کتنی پیاری مثال انسان کو دی ہے کہ اے انسان، تیری تخلیق پانی سے ہوئی ہے اور تیری اوقات بھی پانی کی طرح ہے۔ یا تو اپنی زندگی کو فانی سے پہلے اس پانی سے فائدہ اٹھا لے اور اپنی زندگی میں بہار جمع کر لے، ورنہ پھر ساری زندگی خزاں ہی خزاں رہے گی۔ پھر رب کریم نے فرمایا جب تم کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے، آیت نمبر 58، اے میرے محبوب یہ کہیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب تم کو ملے چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور کپڑے ان کے بوسیدہ تھے، پھٹے ہوئے تھے، بوسیدہ سے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں؟ وہ کہنے لگے حضور مال تو بہت ہے، تو پھر یہ اتنے بوسیدہ کپڑے کیوں تم نے پہنے ہوئے ہیں؟ اس وقت میں یہ آیت اتری کہ میرے محبوب آپ ان سے کہیے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں مل جائے تو چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے مال کو بغیر اسراف کی اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ بعض لوگ اتنا مال ان کے پاس ہے لیکن بخل کا جو حال ہے، اللہ اکبر، اگر ان کی چائے میں مکھی بھی گر جائے نا تو کہتے ہیں ڈبو کے پھینکنا۔ وہ کہتے ہیں ڈبو کے نہیں پھینکنا، ڈبو کے باہر نکالو، چوس کے پھر پھینکنا تاکہ اس کے اندر چائے نہ چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بخل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب تم کو ملے تو چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ پورے جہاں کو رحمت کس رحمت سے ملی؟ رحمت للعالمین سے ساری رحمت ہے۔ تو جب تم کو رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ جوانوں نوٹ کر لو، میلاد شریف کے اوپر بہترین دلیل ہے یہ آیت۔ میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، میں نے میرے آقا خود مناتے تھے، تم تو سال میں ایک مرتبہ مناتے، میرے سرکار ہر ہفتے مناتے تھے اپنا میلاد۔ میرے آقا ہر ہفتے خود مناتے تھے۔ کہنا کیسے؟ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا صحابی نے کہ حضور آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ تارے زیادہ ہیں، چاند زیادہ بڑا ہو گیا، ہوائیں زیادہ ٹھنڈی چل رہی ہیں، پیر کے دن روزہ آپ نے کیوں رکھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کو نہیں پتا، انا ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ میں جس دن پیدا ہوں تو اپنا میلاد آقا نے خود منایا۔ کیسے؟ روزہ رکھ کے۔ لیکن یہ کوئی لازمی نہیں کیا، میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے امتی تم روزہ رکھ کے مناؤ، بغیر روزے کے مناؤ، خوشی مناؤ، ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت میں مدینہ شریف تشریف لائے، یہ دلائل یاد رکھا کرے. سامنے وہ کہنا کہ میلاد منایا، کہنا یہ ایسے منایا، پیر کے دن روزہ رکھا ہے، یہ دلیل ہے. کہنا نہیں یہ تو جائز نہیں. کہنا عدم جواز پر تو دلیل دے دے. ناجائز ہے دلیل دے کہ سرکار نے منع فرمایا کہ میرے بعد میرا میلاد شریف نہیں منانا. کہاں لکھا؟ دکھاؤ. کسی صحابی نے کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں خوشیاں منانا ناجائز ہے؟ اگر ہے تو دکھا کہاں پر دلیل ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم دیتے ہیں. پیر کے دن آقا نے روزہ رکھا، کیوں؟ فرمایا ہمارا ولادت کا دن ہے. میں نے تو ابھی صرف ایک بات کی ہے، ورنہ میں یہاں پر دلائل کے پہاڑ لگا دوں گا اپنے آقا کے جشن ولادت پر انشاءاللہ. عرب میں آپ جائیں گے تو وہاں پر عربی ایک اسٹیکر نکالتے ہیں، اس اسٹیکر پر یہ لکھا ہوتا ہے من فریح بنا فرحنا بھی. اس کا ترجمہ ہے جو ہم سے خوش ہوا ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمان کب فرمایا تھا؟ جب میرے آقا مدینے کو یثرب کو طیبہ بنانے کے لیے آئے تھے. بنو نجار کی بچیوں نے حضور کو دیکھ کر کلام پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا. آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. اپنے رب کا کروڑا شکر بھی ادا کرے تو اس مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کوئی بھی اپنا محبوب نہیں دیتا، وہ مالک اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنا کریم محبوب بھی ہم کو عطا کر دیا. تو آقا علیہ السلام ان بچیوں کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ تم لوگ یہ کیا پڑھ رہی ہو، کیوں پڑھ رہی ہو؟ وہ بچیاں کہنے لگی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ آئے تو ہم خوش ہوئے. تو آقا نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ پورے جہاں میں میلاد ہوتا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا ذرا لکھ کر دیکھنا، میلاد فی شام، میلاد فی العراق، میلاد فی مصر، میلاد فی لبنان، میلاد فی قاہرہ. لکھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کتنے میلاد پورے جہاں کے اندر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو کل تک نہیں بھی مناتے تھے ابھی چھوٹے چھوٹے انہوں نے بھی شروع کر دیے. مگر یہ ذہن میں رکھیے گا مومن کا عمل اخلاص پر ہوتا ہے. منافق حضور کے سامنے بھی نعت پڑے تو رب فرماتا تو منافق تھا اور تو منافق رہے گا. اب یہاں پر رب کریم نے فرمایا اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں، اللہ کے ولیوں کو غم نہیں. آپ جانتے ہیں یہ آیت کس کے لیے اتری؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں نے بتایا تھا اولیاء کرام کے لیے تو اتری ہے، لیکن خاص ایک شخص ہے کہ جس پر یہ ذکر ہوا ہے. صحابی ہیں. اس ٹائم تو صحابہ کا زمانہ چل رہا تھا نا جب قرآن اتر رہا تھا، تو صحابی کے لیے آیت اتری ہے. اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں، اللہ کے ولیوں کو غم نہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ولی 35,000 میل کی دوری سے پلک جھپکنے کے اندر تخت بلقیس کو لائے تھے، تو میرے سرکار کے دربار کے ولی کیسے ہوں گے؟ اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں، اللہ کے ولیوں کو غم نہیں. یہ آیت کس کے لیے اتری ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے. بالکل صحیح کہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امت کا ملہم ہوتا ہے کہ جس پر اللہ الہام کرتا ہے. الہام سمجھتے ہیں؟ دل پر اللہ کا حکم نازل ہونا، اس کو کہتے ہیں الہام. اللہ کی طرف سے نازل ہوا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کام کے اندر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک ذہن میں مشورہ آتا ہے، دل میں ایک خیال آتا ہے، اور اس خیال کے آتے ہی دل کو آرام آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خیال میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے. اس کے لیے اسلام اور سنت نے کہا استخارہ کرو. کیا کرو؟ جہالت کے دور میں کیا کرتے تھے؟ پرندہ اڑاتے تھے. اگر دائیں طرف اڑ گیا کہتا خیر ہے، بائیں طرف چلا گیا کہنا خیر نہیں. ہوا میں تیر چلاتے تھے، دائیں طرف گیا کہنا خیر ہے، بائیں طرف گیا کہنا خیر نہیں. میرے آقا نے فرمایا جہالت کے طریقے تھے. مومن تیر اور پرندے نہیں اڑائے گا، مومن تو دعا کرے گا اپنے رب سے استخارہ کر کے. اگر بے چین دل کو رب نے چین عطا کر دیا اس کا مطلب تمہارے لیے اس کام میں خیر ہے. مگر استخارہ کسی بابے سے نہیں ہوتا، استخارہ خود کرنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم لوگ ہر کام بابے پر ڈال دیتے ہیں. بابا استخارہ کرے گا، بابا قرآن پڑھے گا، بابا دعا کرے گا، بابا بخشش کرائے گا، بابا سب کچھ کرے گا. میں نے بابا جب سب کے لیے کرے گا تو اپنے لیے کب کرے گا؟ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے، آپ نے خود کرنا ہے. 2 رکعت رات میں عشاء کے بعد نماز پڑھیں استخارے کی نیت سے، اور جس کام کے لیے آپ نے کرنا اس کام کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کام میں میرے لیے اگر بہتری ہے تو عطا کر دے، اور اگر اس کام میں میرے لیے شر ہے تو مجھے اس کام سے دور کر دے. رات میں سو جائے،
خواب اگر اچھا دیکھے، ہریالی دیکھے، کچھ دیکھے، آقا کا سبز گنبد دیکھے، اس کا مطلب اس کام میں خیر ہے۔ اور اگر اس کو وہاں پر کوئی آگ، شر، قتل، مار دھاڑ، کوئی اس طرح کا چیز دکھے، اچھا اب اگر کچھ بھی نہ دیکھے، صبح اٹھا طبیعت مطمئن تھی، اس کام کے چکر میں جو بے چین تھی نا طبیعت، اٹھائے تو طبیعت کیا ہے؟ جی انسان کی طبیعت ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ طبیعت نہیں بگڑتی؟ ہلکی سی ٹینشن کسی کو آ جائے وہ اچھا خاصا کام بھول جاتا ہے بھائی، ذہن معاف ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھا دل بے چین تھا، صبح اٹھا دل کو قرار ہے، کیا مطلب؟ تمہارے اس کام میں خیر ہے۔ صبح اٹھا دل اور زیادہ بے چین ہے، کیا مطلب؟ کام میں خیر نہیں۔ تو سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ملہم عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ مشورے میں فاروق اعظم بھی بیٹھتے تھے، سب سے مشورہ لیا جاتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کی بھی رائے ہوتی تھی، فاروق اعظم کی رائے رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوتی کہ اسی رائے کے مطابق اللہ کا فیصلہ بھی آتا تھا، قرآن کی آیت اترتی تھی آپ کے حکم کے مطابق، یعنی جو رائے آپ نے دی ہے اس پر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کیسے بولتا ہے جب میرا عمر گفتگو کر رہا ہوں، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، بے شک اللہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ یہ مقام سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو، ابھی ہم سورہ یونس میں چل رہے ہیں، انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو جو ہے وہ تبلیغ کی، اور اس میں 72 جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کو قوم نے ستایا اور وہ صبر کرتے رہے، اور آپ نے ساتھ میں یہ فرمایا تھا کہ فعلی اللہ توکلت، اتنی مصیبتوں کے بعد بھی 950 سال تبلیغ کرنا آسان ہے؟ ابھی رمضان شریف کے اندر صبح شام رات 3 درس تراویح، تو رات میں ساتھی آ کر کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کا سر تھوڑا دبا دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ اتنا بول کر، اتنا پڑھ کر، اتنا بول کر، اس کے بعد پھر آپ آ رہے ہیں۔ میں نے تم کو پتہ نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنے سے کمزوری نہیں طاقت آتی ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں، میں نے 3 روزہ تراویح بھی پڑھائی ہے، ایک دن میں 10 پارے۔ جو میرا گھر ہے ایدری پر، اپنے گھر کے سامنے روڈ پر، اور ایک نہیں کئی سال پڑھائی ہے، اور ساتھ میں خلاصہ قرآن بھی بیان کرتا تھا۔ جب پبلک بیٹھ کے چائے پی رہی ہوتی تھی، 4 رکعت کے بعد چائے چل رہی ہوتی تھی، تو اس ٹائم پر میں خلاصہ دیتا تھا، 20 منٹ کا تفسیر بھی ہوتی تھی، ہر 2 سپارے کے بعد تفسیر ہوتی تھی۔ تو اس ٹائم پر ایک ٹیم تھی ہمارے وہاں پر، وہ تو کلاشن لٹکا کے گھومتے تھے بھائی، خطرناک ٹیم تھی وہ۔ مجھے آ کر کہنے لگے آپ کا گلا نہیں دکھتا؟ میں نے کہا تمہارے خلاف بولنے کے لیے انشاءاللہ پوری رات اور بھی طاقت ہے ابھی۔ تو رب کریم نے ان کو یہ صبر کی دولت عطا کی تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اللہ اکبر، 950 سال۔ ایمان والے کتنے بنے؟ 72۔ اللہ اکبر، کیا صبر کا عالم ہوگا سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ کر سکتا ہے کوئی صبر اتنا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے بچے کو بھی سمجھائے نا، ایک باری دوسری باری نہیں سمجھے تو رکھ کے پھر ایک ہاتھ دیتا ہے اس کو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تیرے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا۔ فرعون کا یہاں پر ذکر ہوا کہ جس وقت میں فرعون وہاں پر پہنچا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے، آج رب نے دکھانا تھا کہ بدبختو تم نبی کا ادب نہیں جانتے، ہمارا نبی تو سمندر پر بھی آ جائے تو سمندر چیر کر انہیں راستہ عطا کرتا ہے۔ یہ سمندر نبیوں کا، ولیوں کا ادب کرتا ہے، نبیوں کا بھی کرتا ہے، ولیوں کا بھی ادب کرتا ہے۔ سینکڑوں ولی کی داستان ہے کہ جو دریا کے اوپر چلتے تھے، سمندر کے اوپر چلتے تھے۔ سمندر تو تب ڈبوئے گا نا جب رب کا حکم ہوگا۔ میرے رب کا حکم نہ ہو تو ادھر کا ایک قطرہ ادھر، ادھر کا ایک قطرہ ادھر نہیں۔ 2 سمندر ہے نا، ایک نمکین ایک میٹھا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، آپس میں نہیں ملتے، ملے ہوئے ہیں۔ مالک اس کے بیچ میں بارڈر ہے، رب نے فرمایا نہیں، ہمارا آرڈر ہے۔ یہ ہمارے آرڈر کے اوپر رکا ہوا ہے، بارڈر نہیں آرڈر ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ سمندر کھلا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو پیچھے سے فرعون نے کیا کہا
کہنے لگا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اپنے لشکر کو کہا جلدی ان کا پیچھا کرو، پکڑو ان کو، قتل کرو۔ وہ بدبخت یہ بھول گیا تھا کہ سمندر کی دو دیواریں دائیں بائیں اس کے کھڑی ہیں، کتنی اونچی دیواریں ہوں گی، اور دیواریں کون سی ہیں؟ پانی کی۔ یہ دو دیواریں ایسے کھڑی ہیں، جب پورا لشکر بیچوں بیچ میں پہنچ گیا، آپس میں یہ دیواریں ایسے مل گئیں، اور جب یہ لگے ڈوبنے تو اس وقت میں فرعون نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس ٹائم پر بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ پر ایمان لائے، کہتا بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ لفظ اللہ اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا، اتنا ذکر کرو اپنے رب کا کہ جسم کا ایک ایک بال اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ یہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں۔ وہ چور آیا تھا نا، غوث پاک کی جیب میں ہاتھ ڈالا اس نے چوری کرنے کے لیے، میرے غوث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے غوث پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا نا تو یہ محبوب سبحانی کا ہاتھ ہے، ولیوں کے سلطان کا ہاتھ ہے، جیسے ہاتھ پکڑا نا تو اس کو کرنٹ لگا، وہ گرا زمین پر، اور اس کے جسم کے ایک ایک بال سے اللہ اللہ کی صدا آنے لگ گئی۔ غوث پاک کتنے بڑے ذاکر ہیں، جن کی عادت نہیں ہوتی اللہ کا نام لینے کی، وہ موت کے وقت بھی اس کی زبان پہ اللہ نہیں آتا۔ وہ یاد ہے طوطے والا واقعہ کہ بلی کو دیکھ کر کلمہ بھول گیا تھا، تو عارف باللہ نے کہا کہ مجھے دیکھ کر یہ افسوس ہوا کہ جس وقت میں موت کا فرشتہ ہمارے سامنے ہو، کہیں ایسا نہ اسی رٹے ہوئے طوطے کی طرح ہم کہیں کلمہ بھول نہ جائیں۔ اس کو اللہ نے غرق کیا اس سمندر کے اندر، کہنا آل آنا، ابھی تو آ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، ابھی کہتا ہوں آنا من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں۔ زمانے کے بڑے سے بڑے چیمپئن بن جاؤ، 350 سال خدائی دعویٰ کر لو، لیکن آخر جب موت سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ رب نے فرمایا آل آنا، اب تجھے توفیق ہو رہی ہے کلمہ پڑھنے کی، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، بدبخت، فسادی تھا۔ آپ جانتے ہیں جبریل امی نے کیا کہا؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امی آئے، کہنے لگے جس وقت میں فرعون کو غرق کیا جا رہا تھا میں بھی وہاں موجود تھا۔ جبریل کہتے ہیں میں بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے اتنے بچوں کو قتل کروایا، لاکھوں بچوں کا قتل کروایا، لاکھوں بچوں کا اس نے قتل کیا۔ کہنا جس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا، کہنا مجھے ایسا لگا، جبریل کہہ رہے ہیں حضور سے، کہنا مجھے ایسا لگا کہ اب یہ کہے گا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس سے پہلے کہ وہ بولتا یہ میں نے اسی جگہ سے سمندر کی مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوس دی تھی تاکہ اس کے منہ سے اللہ کا نام بھی نہ نکلے، اور اس کو وہیں پر غرق کیا۔ اگلی آیت میں میرے رب نے فرمایا 92 آیت نمبر 92 سورہ یونس، جوانوں نوٹ کرو اس آیت کو، ہم نے اس کے جسم کو نجات دی، اسے غرق کیا، فرعون کو غرق کیا، اس کے جسم کو ہم نے نجات دی، قیامت تک اس کے جسم کو ہم نے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ نیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اہرامات مصر، قاہرہ میں وہ اہرامات مصر جو عجائب خانہ ہے، وہاں پہ فرعون کی باڈی آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ تم اس پہ کیمیکل لگاؤ نہ لگاؤ یہ جسم ایسے ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے، میرے رب نے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ دوسری بات، قرآن کا معجزہ، اگر اس کا جسم تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، قرآن کی آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ تاتاری آئے، ہلاکو آئے، چنگیزی آئے، سلیبی آئے، یہودی آئے، بت پرست آئے، بدھ مت آئے، سب آئے، سب کی حکومتیں آئیں، سکے چلے، چاہتے تو اس کے جسم کو بھی ختم کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے۔ کہنا کیوں؟ حبیب کا کلام جو ہم نے سینے پر اتارا ہے اس کی آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ قیامت تک ہم اس کے جسم کو عبرت کا نشان بنا کر رکھیں گے۔ جب فرعون کے جسم کو اللہ سلامت رکھ سکتا ہے تو پھر ایمان سے بتاؤ اپنے حبیب کے جسم کو کتنے پیار سے رکھا ہوگا، ولیوں کے جسم کو کتنے پیار سے رکھا ہوگا۔ فرمایا ہم تو کھلاتے اور پلاتے، اور پیارے ہم تو تھپکیاں دے کے سلاتے بھی ہیں۔ 309 سال سلایا تھا کس کو؟ اصحاب کہف کو۔ کتنے سال؟ 309 سال۔ غار میں کوئی نہیں تھا، دائیں بائیں کون کروٹ دیتا تھا؟ رب کریم فرماتا ہم دیتے تھے۔ بنا میرے مالک 309 سال تو کسی کی اماں بھی کروٹ نہیں دے گی، اور 309 سال کیا 3 مہینے 9 دن
اس پر بھی وہ کہہ دیتی ہے تمہارے بچے کو پال رہی ہو، اس کے بعد چائے بھی بنواتے ہو، یا تو بچہ پلوا لو یا کام کروا لو۔ اب وہ ماں بھی جب چڑھتی ہے تو بول دیتی ہے میرے رب کا کرم دیکھے، 309 سال ان کو میرے رب نے ایسے سلایا ہے، مانگ بھی بگڑنے نہیں دی، اور ان کی مانگیں بھی نہیں بگڑی تھیں، جیسے بالوں کو طے کر کے جس ترتیب پہ وہ سوئے تھے ان کے بال بھی ویسے ہی تھے۔ رب نے فرمایا جب ہم کروٹیں دیتے ہیں تو مانگ بھی بگڑنے نہیں دیتے ہیں۔ پھر یہ سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حکم آیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ کیا مطلب؟ استقامت پر حبیب آپ ویسے ہی قائم رہیے گا جیسے آپ کو استقامت پر رہنے کا آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ طوفان نوح کا یہاں پر ذکر ہوا، رب کریم نے فرمایا کہ طوفان نوح، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو آخر میں پھر یہ فرمایا کہ آپ نے اپنے لیے کیا فرمایا؟ سورہ نوح 29ویں پارے میں ہم نے پڑھی تھی، اس میں کیا تھا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے مالک اب ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ تو آیا تھا طوفان نوح، نبی نے خود دعا کی ان کو ہلاک کر دے۔ میرے آقا کو احد کی وادی میں کہنے لگے سرکار اب تو ان کے لیے بدعا کر دے، انہوں نے اپنے محبوب نبی کی عزت بھی نہ رکھی، ان کے چہرے پر بھی تیر برسا دیے جس چہرے کو دیکھنے کے لیے چاند اور سورج مچلتے ہیں۔ اب تو دعا کر دیں ان کے لیے کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ وہ جبال اور جبل کے فرشتے کھڑے، ملائیں ان کو، ابھی پہاڑوں کے بیچ میں مسلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری قوم نادان ہے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ کیا دل ہے میرے سرکار کا! جب آقا نے احد کے اندر ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، جو جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھ کر توحید اور رسالت کو دل میں بسا کر ہاتھ باندھ کر مدینے کو اپنی آنکھوں میں سجا کر کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو اس پر میرے سرکار کی نظر کرم کیسی ہوتی ہوگی؟ جنہوں نے اپنے دشمنوں کو دعائیں دی ہیں تو اپنے پیاروں کو کیسی عنایتیں عطا کریں گے۔ تو پھر وہاں پر طوفان نوح آیا، سیدنا نوح علیہ السلام کو رب کریم نے فرمایا بنائیں کشتی۔ اتنی اونچائی پر جا کر آپ نے وہ کشتی بنائی ہے، اس علاقے کا جو نام ہے وہ عراقی علاقہ ہے، اور وہ جودی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جودی۔ اس پہاڑ پر سیدنا نوح علیہ السلام نے وہ کشتی تعمیر کی اور بہت بلندی پر کی۔ قوم آ کر اس کا بھی مذاق اڑاتی تھی، اتنے اوپر پانی کیسے آئے گا، یہ کشتی بنا تو لیے چلے گی کیسے، یہاں تو کوسوں میل دور پانی کا آتا پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں کہا مالک اس جگہ پر کشتی تو بنا رہا ہوں، پانی کہاں ہے؟ فرمایا کشتی بنانا آپ کا کام ہے، اس کو تیرانا ہمارا کام ہے۔ آپ بناتے جائیں، تیرائیں گے تو پھر ہم ایسے ہی تیرائیں گے کہ پھر آپ پورا جہاں دیکھے گا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، تندوروں سے پانی، ہر جگہ سے پانی، اور اتنا پانی ہوا کہ سیکنڈوں کے اندر وہاں پر پانی پہنچ چکا تھا۔ آج پورے جہاں میں پانی ہی پانی تھا، اور وہاں پر وہ کشتی تیری۔ سیدنا نوح علیہ السلام، باپ تو پھر باپ ہے نا، یہاں پر باپ اور بیٹے کی محبت کا رشتہ دکھایا۔ کیا محبت ہوتی ہے بیٹے کی باپ سے، باپ کی بیٹے سے، باپ کی بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ گمراہ ہے، اس کو بھی سمجھایا لیکن نہیں مانتا۔ تو اس وقت میں سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، آجا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی صحبت سے بچ۔ پھر آ گئی بات صحبت کی۔ میں بار بار آپ کو صحبت کا کہتا ہوں، یہ جو صحبت ملی ہے نا گلدستہ، ایسی گلدستہ سجے گا جنت میں آقا علیہ السلام کے قدموں میں۔ یہ صحبت جن کو میسر رہی انشاءاللہ ان کو آقا کی صحبت ملے گی۔ اس میں صحبت کے اندر رہنا، کافروں کے ساتھ مت ہونا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت ہونا۔ تو اب یہاں پر اس نے کیا کہا، کہنے لگا قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اپنے کھمنڈ میں کہتا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے میرا پہاڑ بچا لے گا۔ رب نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔
اور پہنچا وہاں پر پانی اور غرق ہوا وہ وہیں پر. اور یہ ہم سب کے لیے درس عبرت، درس ہدایت ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اس وقت میں کیا کہا جب بیٹا ڈوب رہا ہو باپ کے سامنے، تو باپ پر کیا گزرتی ہے؟ وَنَادَا. اس وقت میں نوح علیہ السلام سے نہ رہا گیا تو کہا کہ ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، میرے مالک میرا بیٹا ہے، میرے گھر والا ہے، میرے اہل ہے، میرا اہل ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ حق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ پیارا فیصلہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ تیرے فیصلے میں رحم ہوتا ہے، تیرے فیصلے میں کرم ہوتا ہے. رب نے فرمایا کہ گناہ گار ہوتا کام ہو جاتا بخش دیتا، لیکن یہ تو نافرمان ہے، گناہ گار نہیں ہے، یہ نافرمان ہے. اور یہ نافرمان ہونے کی وجہ سے لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل ہے ہی نہیں. پتہ یہ چلا باپ کا بیٹے سے رشتہ تبھی ہوتا ہے جب باپ اور بیٹے کا عقیدہ ایک ہو. باپ اور بیٹے کا عقیدہ اب سمجھ میں آ گئی دوستی آپ کو؟ اگر بیٹے کا عقیدہ بگڑ گیا تو باپ سے تعلق نہیں، باپ کا عقیدہ بگڑ گیا تو بیٹے سے تعلق نہیں. رب نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، وہ بیٹا جو اپنے باپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے، والولد صالح، بیٹا نیک ہونا چاہیے. تو یہاں پر نیک بیٹے سے مراد کیا ہے؟ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ. میں نے کہا قرآن نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، توجہ میری طرف رکھیں. قرآن مجید نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا نیک ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ اس کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے. میں نے بد عقیدہ بیٹے دیکھے ہیں جو باپ کی قبر پہ، ابھی باپ کو اندر دفن کیا ہے اور باپ کی قبر پہ وہ کھڑا ہے. بد عقیدہ بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ابا نے جو کرنا تھا کر لیا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا ابا کا نہ سویم ہوگا، نہ 10واں نہ 40واں نہ برسی، اور میری کل فلائٹ ہے، میں امریکہ جا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وہ قبر میں باپ کہتا ہے تو امریکہ کے چکر لگا رہا ہے، یہاں پہ ہم اپنے قبر کے چکر میں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اس وقت میں وہ باپ تمنا کرتا اے کاش کہ میں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہوتی کہ قبر میں نکیرین مجھ سے پوچھ رہے ہوتے اور میں ان کو جواب دے رہا ہوتا. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ دیکھو میرا لخت جگر یاسین پڑھ رہا. یہ ہے وہ دنیا کی کمائی جو قبر میں کام آئے گی. وما علیہ الا البلاغ. یہ کوئی اعلان ہے حضرت؟ میں نے پڑھا نہیں ہے جی. اچھا آج شبینے میں 2 پارے ہوں گے. میری تقریر سننے کے بعد بھی آپ لوگوں کے ایمانی حرارت بڑھتی نہیں ہے. آج صرف 2 پارے ہیں. میں دیکھوں گا پورے معتکف آج اگر کھڑے ہوئے نا تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرے لفظوں کا اثر ہوا ہے اور میری باتوں کی لاج انہوں نے رکھی ہے. آج 2 پارے ہیں، دونوں پاروں میں پورے معتکف نے کھڑے ہونا ہے. جس وقت میں قرآن کا ختم ہو رہا ہوگا تو رب فرمائے گا فرشتوں سے اس ختم قرآن، اس مبارک رات، مبارک مہینے، مبارک جگہ، یہ میرے پیارے، میرا کلام ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تب بھی یہ کھڑے ہیں. میرے رب کی ذات سے کیا بعید ہے یہ، فرما دے کہ پیاروں سے میں راضی ہو گیا. رب کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا. یہ قرآن بار بار آپ کو کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا. کاشف بھائی کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. ان کی انگلیوں کا مسئلہ ہو گیا، بالکل گل گئی ہے. اے میرے مالک، سیدنا ایوب علیہ السلام کو جو شفا تو نے عطا فرمائی تھی اس شفا کے صدقے ہمارے اس جوان کو بھی شفا عطا فرما. اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے تو پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں 1 رات اور عطا فرما دے تاکہ ہم اپنا آخری پارہ بھی مکمل کر لیں. مالک تیرے مقدس کلام کی شان کو مکمل کرنے کے خاطر ہمیں 1 رمضان کی رات اور عطا فرما دے. قرآن صاحب قرآن کے صدقے ہماری اس دعا کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی
جی جی آ جاؤں گا میں انشاءاللہ. کل الوداعی محفل ایک ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک محفل ہمیں اور ملے گی عصر کی، پرسوں کی انشاءاللہ ملے گی. ٹھیک ہے. ویسے کل الوداعی محفل انتظامیہ کی طرف سے ہے، اور فقیر کی طرف سے آپ سب مہمانوں کے لیے، اور جو مہمان نئی بھی ہیں ان کے لیے، مہمان سے مراد معتکف و غیر معتکف، سب کے لیے کل افطاری کا انتظام فقیر کی طرف سے آپ سب کے لیے، اور میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو افطاری کھلاؤں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. ببركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله.